یزید اسے پانی پلاتے رہے لیکن ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتر پایا. اسی طرح تڑپتا تڑپتا مر گیا. یہ کرامت یزید کے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ وہ توبہ کر لیتے اپنے گناہوں سے اور امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے حق پرستی کے ساتھ آ جاتے. لیکن نہیں، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگوں نے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور نواسے رسول سے دشمنی کو لے لی اور نواسے رسول سے جنگ کی، یہاں تک کہ یہ ظاہری طور پر جیتے. امام حسین ظاہری طور پر شہید ہوئے لیکن یہ جیت کر بھی ہار گئے. ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں. امام حسین جام شہادت نوش فرما کر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین. اب جب اتنی کرامت امام حسین سے ظاہر ہوئی تو ظاہر سی بات ہے، اگر امام حسین دعا کرتے اے اللہ ہم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ایک بوند ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا، اے اللہ دریائے فرات کا پانی ہم تک پہنچا دے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، نواز رسول دعا کرتے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے دریائے فرات پورا کے پورا خیمہ حسین میں آ جاتا. لیکن نہیں، امام حسین اللہ کی رضا میں راضی رہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میدان صبر اور رضا میں طاقت نہیں دکھائی جاتی. میدان صبر اور رضا میں اپنی طاقت اور قوت نہیں دکھائی جاتی، اللہ کی رضا پر راضی رہا جاتا. یہ مسئلہ ہے. جب تم نے اللہ کے لیے صبر اور رضا کا راستہ اختیار کیے تو تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں. بس تیرا اللہ جس میں راضی میں اس میں راضی. یہ اعلی درجے کا ایمان ہے. یہ بہت کم نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے ایسا ایمان جو ہمارے امام حسین کو. امام عالی مقام کے اس کرامت کے باوجود انہوں نے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور میدان کربلا میں امام حسین سے دشمنی مول لی. امام عالی مقام کے ایک ایک ساتھی، ایک ایک جانثار میدان کربلا میں شہید ہوتے چلے گئے. مسلم بن عقیل کی بچی بھی اولاد بھی شہید ہوئی، حضرت علی کی بچی بھی اولاد بھی شہید ہو گئی، امام حسین کے جانثار ساتھی بھی شہید ہو گئے. لیکن قربان جائیے، شہید تو ہوئے اسلام کے لیے لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہ دیا. یہی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک ان کا بول بالا ہوتا رہے گا. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ حسین ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک ہے جن کا بول بالا اور قیامت تک کسی بول بالا رہے گا. ایک جانثار ساتھی حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہے اور ابھی شادی ہو گئی. 17 دن ہو گئے شادی ہوتے. 17 دن کا دلہا اور دلہن نئے ہوتے ہیں کہ جنے نئے نا. 5 جمعہ کی نہیں ہوتے جب تک پرانے نہیں ہوتے ہے نا. یہ تو ہمارا اصول ہے، 5 جمعہ کی نہیں ہوگی جب تک پرانا نہیں نیا. دلہا بھی نیا، دلہن بھی نیا. ابھی 17 دن کا دلہا، اس کی اماں کہتی ہے امی اے میرے بیٹا وہاب، مانا کہ تو میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، مانا کہ تو میرا چشم چراغ ہے، مانا کہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں. یہ بھی جانتی ہوں کہ تیری شادی کو 17 دن ہو چکے ہیں لیکن اے وہاب، تیری بوڑھی ماں کی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز رسول کے لیے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور تیری ماں کا نام شہیدوں کے ماں میں لکھا جائے. آج کی ماں ذرا کہہ کے تو دیکھے 17 دن کے دلہے سے. 17 دن کا دلہا بولے گا اے اماں جا، تو جا، تو مر، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو شادی ہوئی ہے، بہاریں دیکھنا ہے مجھے دنیا کی، اب تو کہتی ہے شہید ہو جاؤ، جا تو مر چلے گا، میں نہیں مروں گا. آج کا لڑکا یوں کہتا ہے.
لیکن قربان جائیے وہاں بن عبداللہ قلبی پر ماں کی تمنا پہ کہتا ہے لبیک اے مما اگر تیری یہی مرضی ہے تو یہ وہاب اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے راضی ہے. چلو امام عالی مقام کی خدمت میں چلتے ہیں. بیوی کے پاس آتے ہیں, پہلے بیوی سے عرض کرتے ہیں اے میرے شریک حیات, اے میرے شریک حیات, تو نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, بھائی بہن کو چھوڑا, میں جانتا ہوں تیرے سہاگ کی قیمت کیا ہے, لیکن اے میرے شریک حیات آج وقت ایسا آن پڑا ہے, امام حسین پر مصیبت اور آزمائش کی گھڑی آ چکی ہے اور اسلام خطرے میں ہے. اے میری بیوی ایسی حالت میں مجھے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی. اے میری بیوی بتا تیری اجازت ہے یا نہیں؟ اب وہ بیوی بھی کیسے بیوی تھی, اجازت بھی بیوی نے, لیکن بڑی عجیب و غریب شرط تھی. اے میرے شوہر میں اجازت دیتی ہوں لیکن ایک شرط ہے میری. کیا؟ جب تم اسلام کے لیے شہید ہو جائے اور جب جنت کے حوریں تمہیں لینے آئے تو مجھے لیے بنا جنت میں قدم نہیں رکھنا. کیسی شرط ہے بھائی, یہ کیسی شرط ہے؟ اور یہ تو مسلم حقیقت ہے کہ شہید جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے اور جھٹ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت بھی دکھا دیتا ہے اور حور و غلامان کے ساتھ اس کا جنت میں استقبال کیا جاتا ہے. اب بیوی نے عجیب شرط مانگی, اس وقت تک جنت میں نہ جانا جب تک مجھے ساتھ نہ لے. اب یہ تو بیٹا, یہ تو نوجوان شہید ہونے والا ہے, بیوی تو زندہ ہے اور اصول تو یہ ہے کہ شہید ہونے کے ساتھ اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے. اب یہ بیوی کو کیسے لے جائے گا جنت, قدم کیسے رکھے گا جنت میں؟ پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تیری یہی شرط ہے مجھے منظور ہے. بیوی کہتے ہیں یوں ہی نہیں, چلو امام عالی مقام کی خدمت میں امام حسین کے پاس وعدہ کرنا پڑے گا. بیوی کو لے جاتا ہے امام عالی مقام کے سامنے, بیوی کہتی ہے اے امام عالی مقام میں اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے شوہر نے جنت میں قدم نہیں رکھنا ہے مجھے لیے بنا. امام عالی مقام ہنس پڑے اور کہا بیٹی ٹھیک ہے, تمام جنت کی حوریں تیری قسمت پر رش کرے گی. کیوں ہنسے امام حسین؟ ہمارا آپ ہوتے تو دیوانے کہتے, دیوانے. یہ اتنی سیریس بات کر رہی ہے عورت اور یہ ہنس رہے. ارے ان کا ہنسنا بھی مسئلیت سے خالی نہیں ہے, ان کا ہنسنا بھی مسئلیت سے خالی نہیں ہے. ہنس پڑے, سر پر ہاتھ رکھا, بیٹی جنت کے حوریں بھی تیری تقدیر پر رش کرے گی. اور وہ نوجوان جو ہے اجازت لے کر جب نکلتا ہے میدان کربلا میں نکلا اور للکارا, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نوجوان وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد کو للکارتا ہے اے ابن سعد ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ محکم بن طفیل میدان کربلا میں آتا ہے. نوجوان نے اس سے مقابلہ کیا وہاب بن عبداللہ قلبی نے اور اسے ڈھیر کر دیا. کئی پہلوان آتے گئے, وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے ان کی گردنوں کو دھڑ سے الگ کرتے چلے گئے, جہنم میں پہنچاتے چلے گئے. جب تھک گئے تو پھر اپنے گھوڑے کی ایڑی دباتے ہیں, میدان کربلا سے اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں, خیمے کی طرف آ کر کے اپنے امی جان کے قدم چومتے ہیں. اے میری پیاری امی اب تو راضی ہو گئی, اب تو راضی ہو گئی؟ ماں نے بھی کیا جواب دیا, بیٹا آج نہیں قیامت تک میں تجھ سے راضی ہو گئی. بیوی کے پاس آتے ہیں, بیوی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو آتے ہیں. پوچھتے ہیں میری بیوی کیا تو نے خوشی سے اجازت نہیں دی تھی جو رو رہی ہے؟ بیوی کہتے ہیں سرتاج یہ خوشی کے آنسو ہے, میں اپنے مقدر پر خوشی کے آنسو بہا رہی ہے کہ میں کس خوش نصیب کی بیوی ہوں جو اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکل پڑا, اس کی میں بیوی ہوں. یہ تو خوشی کے آنسو ہے. وہاب بن عبداللہ قلبی یہ گفتگو کرنے کے بعد ابن سعد کی طرف سے نغارہ بجتا ہے کوئی مقابلے کے لیے. پھر آپ میدان کربلا کی طرف نکلتے ہیں. میدان کربلا میں جب نکلے تو ابن سعد کی یہ پرانی چال تھی کہ اکٹھا ہو جاتے تھے, ایک ساتھ ہو جاتے تھے,
گھیرے میں لے لیتے تھے. عبداللہ بن وہاب بن عبداللہ قلبی کو اسی طرح کیا گیا اور تیروں سے نیزوں سے تلواروں سے آپ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا گیا. حضرت وہاب بن عبداللہ